الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض الحمد للہ الذی رافع السماء بغیر عمد الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا ورؤوفنا ورحيمنا وأرحمنا وكريمنا وأكرمنا وجميلنا وأجملنا وشفيعنا وأشفعنا وشفيقنا وأشفقنا ورفيعنا وأرفعنا ورفيقنا وأرفقنا وبشيرنا وأبشرنا ونذيرنا وأنذرنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے سب کہہ دو صلی اللہ اونچی آواز میں دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سپاہی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملواتا ہے محمد نام ایسا ہے قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے اور اونچی آواز نہ قدر پھولاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی قدر پھولاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی
قدر پھولاندا گرج کی جانے مردے کھاون والی قدر یوسف دا مالم ہویا پائیاں مصر گیا نو قدر نبی دا مالم ہو سی قبراں بچ گیا نو اور ڈھلی سبحان اللہ. تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لینا، بس میں صرف تھوڑا جگہ لیا تو میں انشاءاللہ دعوت دے سارے عاشق بیٹھے یار تسی تو جان بھی دینی تو سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. قدر یوسف دا مالم ہویا بائیاں مصر گیا نو کیونکہ انہاں تے کھوٹے پیسے دے بدلے یوسف نو، لیکن پتہ کدو چلیا جدو وزیر اعظم دی کرسی تے جانا بیٹھا. قدر یوسف دا مالم ہویا بائیاں مصر گیا نو قدر نبی دا مالم ہو سی قبراں وچ گیا نو. اور میاں صاحب نے کمال کیتا ہے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے تو یا جانے اصحابی. قدر نبی دا اللہ جانے اللہ جانے تو یا جانے اصحابی. حضرات محترم، اللہ پاک آپ احباب کا تشریف لانا قبول فرمائے. مجھ سے قبل میرے بھائی حافظ محمد عبداللہ صاحب آپ احباب کا ایمان گرما رہے تھے اور سراجی صاحب بھی ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ کے عقیدے کی ترجمانی فرما رہے تھے. تمام احباب تشریف لائے، مولا کریم قبول فرمائے. اہل خانہ جنہوں نے یہ اپنا گھر ختم نبوت کے لیے وقف کیا، اور اللہ پاک اہل خانہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، یقیناً برابر کے شریک ہیں. یہ اسلامی مہینوں میں سے ربیع الاول ہے اور انگریزی مہینوں میں سے ستمبر کا مہینہ ہے. دونوں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. 6 ستمبر 1965 آپ احباب جانتے ہیں یوم دفاع پاکستان. 7 ستمبر 1974 یوم دفاع ختم نبوت. اور اگر اسلامی مہینے میں آ جائیں تو ربیع الاول آپ کی ولادت باسعادت، ربیع الاول کا مہینہ آپ کا وصال پاک، ربیع الاول کا مہینہ حضور نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، ربیع الاول کا مہینہ نبوت ملی تو ربیع الاول کا مہینہ. تو دونوں مہینے اپنے اہمیت رکھتے ہیں. 6 ستمبر 1965 جب انڈیا نے کہا تھا کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کریں گے،
کروڑوں رحمتیں اللہ فرمائے ہمارے مجاہدین پر. انہوں نے کہا تھا رقص بھی کریں گے، شراب بھی پئیں گے اور ناشتہ بھی کریں گے، مگر افواج پاکستان نے کہا تھا یہ دھمکی کسی اور کو لگانا، جب تک نبی کے خادم موجود ہیں نہ تم ناشتہ کر سکتے ہو نہ تم شراب پی سکتے ہو. پھر وہ وقت بھی آیا، صبح کے وقت انہوں نے حملہ کیا اور یہ کہا تھا کہ شاید وہ سو رہے ہوں گے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ تہجد کے وقت تو نبی کا غلام جاگتا ہوتا ہے. اور چپکے سے حملہ کیا اور ایسا جواب دیا رہتی دنیا تک. اور عجیب بات لکھی ہے یہ کہ 17 دن یہ جنگ جاری رہی. آپ کے پاکستان کی تاریخ میں ان 17 دنوں میں کوئی شراب نوشی نہیں ہوئی، ان 17 دنوں میں زنا نہیں ہوا، ان 17 دنوں میں کوئی چوری نہیں. گویا کہ آپ کے یہ 17 دن صحابہ کے دور کو زندہ کر رہے تھے. اور سیالکوٹ کی جانب سے چوینڈا کا مقام جہاں 600 ٹینک لے کر آیا تھا اور ہمارے مجاہدین نے ایسا ان کا منہ توڑ جواب دیا. تاریخ بھی پریشان ہے، لوگ لکھنے والے بھی پریشان ہے کہ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ان کے ٹینکوں کے نیچے لیٹے. اور آج بھی اس چوینڈا کے مقام کو ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے. ہم نے یہ تو سنا ہے فلاں قبرستان میں مردے ہیں، فلاں قبرستان میں مردے ہیں، لیکن تاریخ میں ٹینکوں کا قبرستان آپ نے نہیں سنا. لیکن آپ چوینڈا میں جائیں، آج بھی ان جو ہے وہ ٹینک پڑے ہیں اور اس کا نام ہے ٹینکوں والا قبرستان. یہ ہماری ایک تاریخ ہے. میں تھوڑا سا بس آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. اور یہ تو ہماری زمینی فوج تھی، اور اگر ہم فضائیہ کی بات کرتے ہیں تو 1 منٹ سے پہلے 5 طیاروں کو تباہ کیا تھا. یہ بھی تاریخ کا ایک منفرد باب ہے. یہ ہمارے نوجوان ہیں اور یہ ہمارے بڑے ہیں. اور اگر آپ آتے ہیں 7 ستمبر 1974 کی طرف تو یہ بھی ایک اپنا نام رکھتی ہے. اور مرزائیوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے، صوبہ بلوچستان کو ہم صوبہ احمدیہ بنائیں گے. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جو جب بولتا تھا تو بادل بھی سنا کرتے تھے. اللہ اکبر. جسے دنیا امیر شریعت، بانی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور بانی مجلس احرار حضرت امیر شریعت نور اللہ مرکزہ نے مرزا بشیر سے کہا تھا کہ تو نے 1951 کے اندر یہ اعلان کیا ہے کہ 1952 کے اندر صوبہ بلوچستان کو ہم احمدی صوبہ بنائیں گے. اور مرزا بشیر سن، اگر 1952 تیرا ہے تو 1953 پھر عطا اللہ شاہ بخاری. پھر وہ 1953 آیا. پھر دنیا نے دیکھا آپ کے لاہور کا مار روڈ آج بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے. یہاں 10,000 نوجوانوں کا لہو کیا گیا اور یہاں ایک لکیر کھینچی گئی، جو اس سے آگے بڑھے گا اسے شوٹ کر دیا جائے گا. لیکن عشاقان ختم نبوت نے جان کا نذرانہ تو دے دیا لیکن ختم نبوت کے نعروں کو چھوڑا نہیں. ہم تو ایک تاریخ رکھتے ہیں. آپ نے یہ تو سنا ہے کہ لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے ہیں، لیکن آج تک کسی آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آج تک کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آج تک حضرت آدم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. مگر کیا وجہ ہے؟ جب حضور تشریف لائے تو ہر ایرا غیرہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی میں نبی. اب خدائی کے دعوے بند، مصطفی دعوے شروع ہو گئے. قربان جاؤں میں اپنے نبی کی ذات پر. حضور نے اپنی امت کو ایسے سمجھایا، ایسے استاد اپنے شاگرد کو نہیں سمجھاتا، ماں اپنی بیٹی کو نہیں سمجھاتا، استاد اپنے شاگرد کو نہیں سمجھاتا، پیر اپنے مرید کو نہیں سمجھاتا، بڑی بہن اپنے چھوٹے ویر کو نہیں سمجھاتی، تایا اپنے بھتیجے کو نہیں سمجھاتا، خالہ اپنے بھائی
بھانجے کو اس طرح نہیں سمجھاتی جس طرح کہ آمنہ کے لال نے تجھے بھی سمجھایا، مجھے بھی سمجھایا کہ میرے بعد 30 بڑے دجال آئیں گے۔ عدد بتائے کتنے بھائی؟ کلہم یزعم انہ نبی، سب کہیں گے میں نبی میں نبی میں نبی۔ سنو میرے امتی، وانا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ عدد بتایا ہے، کہیں کسی کے بات میں نہیں آنا۔ سنو، انا خاتم النبیین، اگر مانتے ہو تو پھر مان جاؤ حضور اللہ کے آخری نبی۔ حضور نے 40 سال مکہ میں گزارے، کوہ صفا پہ لے گئے۔ آپ نے فرمایا اے مکہ والوں، 40 سال میں نے گزارے ہیں، فَهَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا، مجھے کیسے پایا ہے؟ میری صبح کیسے پائی؟ میری شام کیسے پائی؟ میرا دن کیسے پایا؟ میری رات کیسے پائی؟ میرا بولنا کیسے پایا؟ میرا اٹھنا کیسے پایا؟ میرا بیٹھنا کیسے پایا؟ میرے معاملات کیسے پائے؟ میری معاشرت کیسے پائی؟ میرا محلے میں چلنا، اللہ کا ذکر کرنا کیسے پایا؟ سب نے کہا تھا قد جربنا کا، میرا راہ بڑا آزمایا ہے، بڑا آزمایا ہے، امانتے دے کے بھی آزمایا ہے، امانتے لے کے بھی آزمایا ہے، وعدے کر کے بھی آزمائے ہیں، بچیوں کو بھی بھیج کے آزمایا ہے۔ ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو سچاتے سچا ہی پایا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان، صحابہ کہہ رہے ہیں، اہل بیت کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے مان جاؤ گے؟ انہوں نے بھی کمال کا جواب دیا، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، جو اس زبان سے بات نکل گئی وہ خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہی کہنا تھا، یہی جھگڑا تھا۔ طائف کی سرزمین میں چلے گئے، یہی جھگڑا تھا، بڑا مارا ہے، باغ میں آئے، دعا کر رہے ہیں اللہم اہد قومی، اے اللہ اے لوگ مینو جان دے نہیں، اے لوگ مینو جان دے نہیں، ہائے کاش مینو جان لیندے، میں اشارہ کروں چاند ٹکڑے ہو کر صفا کا چومنا شروع کر دے، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، جابر کی ہنڈیا میں لعاب ڈال دوں، ایک بندے کا کھانا سینکڑوں پر کافی ہو جائے، اللہ طائف والے مجھے جانتے نہیں ہیں، قتادہ کی آنکھ نکل آئے، محمد کی لعاب لگ جائے، ٹوٹی ہوئی آنکھ درست ہو جائے، اللہ یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، سلمہ کا بازو ٹوٹ جائے، لعاب لگ جائے، بازو ٹھیک ہو جائے، اللہ طائف والے مجھے نہیں جانتے، کھارے کھو میں میری تھوک چلی جائے، میرا لعاب چلا جائے، شہد سے میٹھا ہو جائے، اللہ طائف والے مجھے نہیں جانتے، عبداللہ کی پنڈلی ٹوٹ جائے، میں محمد کا لعاب لگ جائے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ جائے، اللہ طائف والے مجھے نہیں جان دے، نہیں جان دے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ تو میاں صاحب نے سچ کہا تھا کہ قدر نبی دا اللہ جانے یا پھر جانے، ہاں انہوں نے نچوڑ اور ٹچ نکالا ہے۔ بدر کا مارکہ جب لگا نا اور حضور سے صحابہ کی محبت دیکھی ہے، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، حضرت مقداد کا اور حضرت زبیر کا، باری باری سوار ہو رہے ہیں، 313 صحابہ، 1000 کا لشکر۔ اے میرے صحابہ،
تیار ہو؟ جی ہم تیار ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، بڑے بڑے صحابہ، تو یہ مہاجر صحابہ تھے۔ انصار صحابہ میں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت سعد کھڑے ہو گئے، حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، یہ دونوں سردار تھے۔ اللہ کے نبی حضرت سعد مدینہ کے رہنے والے ہیں، کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم وہ قوم نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام آپ لڑے یا آپ کا رب لڑے، ہمیں کیا ضرورت ہے، بیوی کو بیوہ کروا دیں، بچوں کو یتیم کروا دیں، ہم نے کوئی نہیں لڑنا۔ واہ میرے صحابہ، واہ میرے اہل بیت جنہوں نے کہا تھا اشارہ آپ کا ہونا چاہیے، یہ جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، وطن بھی جائے گا، اولاد بھی جائے گی، یہ جان بھی جائے گی۔ وجہ یہ ہے ایک جان ہے، اگر لاکھوں جانیں اس بدن میں ہوتی محمد پاک ایک ایک کر کے آپ کو ہم بچا لیتے۔ پھر وہ مارکا لگا ہے اور عجیب بات لکھی ہے، ایک اونٹ ہے اس پر باری باری سوار ہو رہے ہیں، حضرت علی سوار ہوتے ہیں، پھر حضرت ابو لبابہ کی باری کی چلنے کی باری ہوتی ہے، پھر وہ سوار ہوتے ہیں، جب باری چلنے کی حضور کی آئی ہے اللہ، حضرت علی چلے ہیں، جب ان کی باری پوری ہو گئی وہ گھوڑے پر آ گئے، ابو لبابہ چلنا شروع ہو گئے، ابو لبابہ نے باری پوری کر لی، وہ بھی گھوڑے پر آ گئے، اب باری آ گئی آمنہ کے لال کی، اللہ اللہ سبحان اللہ کہہ دو، اب باری کس کی ہے پیدل چلنے کی؟ آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے چن کی، بدر الدجا کی، شمس الضحیٰ کی، خیر الورا کی، مکین گنبد خضرا کی، بلغ العلا کی، کشف الدجا کی، ساقی کوثر کی، شافی محشر کی، مکے کے در یتیم کی، آمنہ کے لال کی، امام الانبیاء کی، احمد الانبیاء کی، اجود الانبیاء کی، احسن الانبیاء کی، اکمل الانبیاء کی، اکمر الانبیاء کی، فرمایا علی ابو لبابہ میں چلتا ہوں، اب تم اوپر سوار ہو، ساری دنیا دیکھنے والی ہے، انصاف کا بادشاہ ہے، کیا کرتا ہے، علی بھی آ گئے، ابو لبابہ بھی آ گئے، سونیا نہیں چلنا، سونیا نہیں چلنا، ہائے ہائے میرے آقا نے فرمایا علی ابو لبابہ باری میری ہے، دنیا دیکھے گی، بادشاہ زمین پر چل رہا ہے، غلام سواری پر بیٹھے۔ اور حضور نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، فرمایا کہ علی اور لبابہ کیا تم مجھ سے طاقت میں زیادہ ہو؟ حضور پھر پیدل چلے ہیں، علی اور ابو لبابہ گھوڑے پر سوار ہوئے، دنیا نے دیکھا ہے، میں نے جب تھوڑا دور جا کر دیکھا ہے تو مجھے حضرت عمر بھی نظر آئے ہیں، جو مدینہ سے چلا ہے بیت المقدس کی طرف گیا ہے، باری باری آ رہی ہے، کبھی غلام کبھی فلاں، کبھی عمر کبھی غلام، کبھی عمر کبھی غلام۔ مسئلہ یہ آ گیا جب بیت المقدس میں داخل ہونا ہے تو باری عمر کے چلنے کی ہے، غلام کی سوار ہونے کی ہے۔ یہودی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، کتابیں لے کر آ گئے، ایک نظر عمر پہ ہے، ایک نظر تورات پہ ہے، ایک نظر عمر پہ ہے، ایک نظر انجیل پہ ہے، سمجھ نہیں آتی، اوپر بیٹھنے والا بادشاہ ہے یا غلام ہے، سمجھ نہیں آتی۔ کتاب کہتی ہے، کتاب کہتی ہے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ پیدل ہوگا، عقل کہتی ہے گھوڑے پر سوار ہے، سمجھ نہیں آتی۔ بحث ہو گئی عیسائیوں کے پوپوں کے درمیان، کہا چلو مسئلہ حل کروا لیتے، ابھی آنے تو دو۔ کتاب کہہ رہی ہے عمر پیدل ہوگا، کتاب کہتی ہے 17 پیوند ہوں گے، کتاب کہتی ہے کہ جوتا ہاتھ میں ہوگا، کتاب کہتی ہے کہ مہار ہاتھ میں پکڑی ہوگی، پر عقل کہتی ہے بادشاہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بادشاہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب عمر آئے، ہاں جی
امیر المومنین جی انا عمر بن خطاب، میں ہی بادشاہ ہوں۔ انہیں کہا لو چابیاں تھے اپنے گھر ٹوٹ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے عمر کا یہ حلیہ ہوگا، جب وہ آئے چابیاں دے دینا، نہیں تو تہاڈی خیر نہیں۔ یہ کہاں سے سبق سیکھا ہے؟ یہ اس بدر کے سفر سے سیکھا ہے۔ آؤ پھر کربلا میں لے کر چلوں۔ میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں جب مدینہ سے چلے تھے، میں مردوں کی بات کرنے لگا ہوں، 72 چلے تھے، واپس کتنے آئے تھے؟ ایک آئے تھے۔ کتنے آئے تھے؟ تاریخ کا مطالعہ بھی کریں، شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، ایک آئے تھے۔ کہاں گئے حضرت حسین کے بیٹے؟ کہاں گئے حضرت حسن کے بیٹے؟ کہاں گئے حضرت حسین کے بھانجے حضرت زینب کے بیٹے؟ کہاں گئے حضرت علی کے دوسرے بیٹے حضرت حسین کے سوتیلے بھائی؟ کہاں گئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہاں گئے؟ شہید ہو گئے، اپنے نانا کی ختم نبوت کے لیے جان دے دی۔ چلے جانا تھا بھی امام زین العابدین نے بھی، 25 سال کا یہ نوجوان تھا، بیماری کی وجہ سے ان ظالموں نے چھوڑ دیا، وگرنہ یہ بھی 25 سالہ مرد کلندر جو ایک دن میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، جب دنیا سے چلا ہے، جنہیں دنیا امام سجاد بھی کہتی ہے، دنیا امام زین العابدین بھی کہتی ہے، اصل نام علی ہے۔ جب غسل دینے والوں نے غسل دیا تھا تو امام زین العابدین کے کمر پر بوریوں کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ پتہ چلا یہ رات عشاء پڑھنے کے بعد 100 گھروں میں راشن پہنچایا کرتا تھا۔ وہ گھر یتیم ہو گئے، ان گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ پہلے تو علی کا بیٹا، علی کا پوتا حسین کا بیٹا زین العابدین کھانا پہنچایا کرتا تھا، اب کون آئے گا؟ ایک آدمی واپس آیا تھا کربلا سے، کٹ گئے، ختم ہو گئے، اپنے نانا کی ناموس پر یزید کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، مگر کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے پاک حضرت حسین بن علی نے، حسن بن علی نے یہ سوال کر لیا کہ میرے نانا کی ناموس پر حملے ہوتے رہے تھے، آپ اپنے کاروبار میں لگے رہے، اپنے بیوی بچوں میں لگے رہے، حسین کی محبت کا نعرہ لگایا کرتے تھے، میرے نانی کی عزت کا مسئلہ بن چکا تھا، تم کہاں چلے گئے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ اور عجیب بات یہ ہے جب 53 کی تحریک چلی، پہلا گورنر اور جنرل غلام محمد تھا، نام کا تو مسلمان تھا مگر قادیانیوں کے مکمل سپورٹ کر رہا تھا، نوجوانوں کا سینہ اس نے چھلنی کیا، اسے بھی موت آئی، وہ مرا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے جسم کو مکہ میں لے جانا، کراچی کے گورا قبرستان کو، اس کے اندر امانتاً اس گورنر اور جنرل کی لاش کو امانتاً دفن کیا گیا۔ جب کچھ دنوں کے بعد اس کی قبر کو کھولا گیا تو ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا اس کے کفن پر۔ پولیس والوں نے فائر لگایا، گیس چھوڑا، اس سانپ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس جنرل کی قبر کو بند کر دو، تھوڑی دیر کے بعد کھولیں گے۔ 2 گھنٹے کے بعد پھر قبر کو کھولا گیا، اسی طرح وہ ناگ بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک غلام محمد گورنر کی قبر کو بند کر دیا جائے، اسے مکہ جانا تو بہت دور کی بات، اس جنرل کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی جگہ نصیب نہیں ہوئی۔ آج بھی کراچی کے گورا قبرستان جو عیسائیوں کا قبرستان ہے ادھر پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ قادیانیوں کا اس نے تعارف کیا، ان کے ساتھ چلا اور مسلمانوں کے نوجوانوں کا سینہ گولیوں سے چھلنی کیا تھا۔ اور لاہور کے موچی دروازہ پر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ جب بیان کر رہے تھے، فرمایا کہ آپ کی لاہور کی سرزمین پر راجپال نے میرے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، اور امام مالک سے پوچھا گیا تھا جس زمین پر
میرے پیغمبر کی گستاخی ہو جائے کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک نے فرمایا تھا مسلمان کو اس زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، یا وہ بھونکنے والی زبان نہ رہے یا وہ سننے والا کان نہ رہے۔ امام مالک یہ جملے لاہور کی سرزمین موچی دروازہ لاکھوں کا مجمع تھا، امیر شریعت نے دہرائے تھے۔ آپ کے لاہور کی سرزمین پر راجپال نے میرے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، کوئی ہے جو میرے پیغمبر کا بدلہ لے؟ دیکھو دیکھو عائشہ آ چکی ہے، فاطمہ آ چکی ہے، فاطمہ بنت محمد آ چکی ہے، اپنے باپ کا کیس لے کر آ چکی ہے، عائشہ اپنے شوہر کا کیس لے کر آ چکی ہے۔ وہاں سے گزر رہا تھا غازی علم الدین جو اسکول کا اسٹوڈنٹ، کون جانتا تھا راجپال کو قتل کیا، گرفتاری دے دی، میاں والی جیل میں چلا گیا۔ آپ کے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح بھی گئے تھے، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی گئے تھے، مولانا ظفر صاحب بھی گئے تھے، اور کہا تھا اتنا کہہ دو میں نے جنون کی حالت میں کیا۔ سارے خطیب اپنی بات کرتے ہیں، یہ فقیر اپنا جملہ کہتا ہے۔ غازی نے کہا تھا قائد محترم شاعر مشرق علامہ ظفر احمد عثمانی، جب اس نے جنون کی حالت میں میرے پیغمبر کی گستاخی نہیں کی تو میں نے بھی جنون کی حالت میں اسے قتل نہیں کیا۔ جب اس نے اپنی ہوش کے اندر میرے نبی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے تو علم الدین بھی اپنی ہوش کے ساتھ اس کو جہنم میں واصل کر کے آیا ہے۔ پھر اس کی سزائے موت ہوتی ہے۔ پھر آپ کے لاہور کے وزیر خان مسجد میں اس مرد قلندر کا جنازہ ہوتا ہے۔ اکتوبر سے لے کر آج تک 2023 میں بڑے بڑے لاہور میں جنازے ہوئے ہیں، پر غازی جیسا جنازہ آج تک نہیں ہوا۔ میرا بھائی، حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، نبی کی ذات کا مسئلہ ہے۔ ہم تو ایک ولی کی شان کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو اہل بیت کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، صحابی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، کسی نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، قرآن کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ارے میرے مسلمان، حضور امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہیں، جو ہاتھ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے، جو ہاتھ اٹھائے تو عمر قدموں میں آ جائے، جو ہاتھ اٹھائے تو ابو ہریرہ کی ماں مسلمان ہو جائے، جو کل قیامت کے دن ہاتھ اٹھائے گا یہ سارے گنہگار جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میرا بھائی، اسی حوالہ سے آپ کے اس بلوال شہر میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، بڑے بڑے اکابر آئیں گے، بڑے بڑے خطباء آئیں گے، بڑے بڑے شعراء آئیں گے، سبحان اللہ، اپنے پھول بکھیریں گے، ہم اپنے دامن میں اس کو سمیٹیں اور ہمارا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور عجیب بات یہ ہے، جسٹس منیر تھا، بڑا اس کو بھی اپنا گھمنڈ تھا، شاہ جی رحمت اللہ علیہ بھی آئے، فرمایا کہ او اللہ سنا ہے کہ تو کہتا ہے کہ اگر مرزا میرے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے میں اسے قتل کر دوں گا، تو نے کہا ہے؟ شاہ جی نے فرمایا کہا نہیں تھا، کہا تھا کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا۔ تو بہت سارے نوجوان ساتھ بھی تھے شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، تو سب نے کہا تاجدار ختم نبوت، انہوں نے کہا شاہ جی توہین عدالت کر رہے ہو۔ شاہ جی کے ہاتھ میں رومال تھا، یوں لہرایا، اپنی ٹوپی کو ہلایا، آنکھوں میں ڈال کر بات کی، اگر یہ توہین عدالت ہے تو پھر وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ توہین رسالت ہے۔ تجھ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہے، مجھ سے توہین رسالت برداشت ہے۔ اور آئے تھے حضرت پیر میر شاہ صاحب علی نور اللہ مرکزہ، ہمارے ہندوستان میں آئے اور اسے کہا سنا ہے کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اے گودمدان آ جا،
اس نے کہا کہ ہم اپنی محفلوں میں لنگڑے اور لولوں کو لائیں گے، جو صحیح ہو کر واپس چلا گیا وہ سچا ہے۔ حضرت پیر میر صاحب نے فرمایا تھا اور تو زندوں کی بات کرتا ہے، اگر تو میرے ساتھ مناظرہ کر میں قبروں سے بھی لوگوں کو زندہ کر کے دکھا دوں گا۔ تو زندوں کی بات کرتا ہے، چل نہیں آتا، آجا میرے ساتھ لاہور کی سرزمین پر بادشاہی مسجد کے مینار پر چھلانگ لگاتے ہیں۔ پہلے مہر علی لگائے گا، جو بچ گیا وہ سچا، جو مر گیا جھوٹا۔ پھر بھی نہیں آیا۔ شاہ جی نے فرمایا، کہتا نہیں آؤ تفسیریں لکھتے ہیں۔ فرمایا او کملیا جلیاں گلا کردہ، جلیاں گلا کردہ ہردہ او کملیا، او تیرے آ رہے اکسن کہ ساڈا قادیانی سچا تے میرے اکسن ساڈا پیر سچا، یہ مقابلہ نہیں۔ آجا میدان تو طے کر، تاریخ تو طے کر، وقت تو طے کر۔ محمد کا غلام آئے گا، اہل بیت سے آئے گا، نبی کا غلام آئے گا۔ کاغذ قلم لے کے تو بھی آجا، کاغذ قلم لے کے میں بھی آ جاتا ہوں، تو بھی رکھ دے میں بھی رکھ دوں گا۔ جس کا قلم خود بخود چلے گا وہ سچا ہے۔ آیا مقابلے میں؟ نہیں آیا، مر گیا، مر گیا۔ انگریز نے تیار کیا 1901 کے اندر، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مقابلے میں آئے۔ اللہ کروڑوں رحمت فرمائے سنی مسلمانوں پر، ہمارے اکابرین پر، بریلوی علماء، دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء۔ مرزا ناصر برطانیہ میں چلا گیا، برطانیہ سے بلایا گیا اسے، 1974 ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں بلایا گیا، 11 دن بحث ہوتی رہی۔ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار جرا کرتا تھا، اور ایک دن جب وہ اسمبلی میں آیا، جناب بڑی ٹوپی، بڑی پگڑی، چہرے پہ داڑھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، اور کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا گستاخ ہے۔ مفکر اسلام مفتی محمود فرمانے لگے، ہم تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اس باندر نے ہن کس طرح سیا کہ یہ کافر ہے؟ وہ یار داڑھی ہے، ٹوپی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، وہ کون کہے گا؟ ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اور بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا، مفتی صاحب اس کو کافر کہتے ہو؟ اور اس نے کہا یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، کسی کو کوئی حق ہے ہمیں کافر کہے؟ اٹارنی جنرل نے ایک کتاب نکالی، کلمۃ الفصل، جو مرزا بشیر کی ہے۔ مرزا بشیر مرزا قادیانی کا بیٹا ہے، یہ مرزا ناصر قادیانی کا پوتا ہے۔ کہا یہ دیکھو کلمۃ الفصل کتاب ہے، روحانی خزائن ہے، اس کے صفحہ نمبر 547-48 پر لکھا ہوا ہے، جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا اس کی ماں کنجری ہے، اور ہم تمہیں کافر کہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ تم تو کافر کیا گالی بھی نکال رہے ہو؟ بھری اسمبلی میں اس سوال کا جواب مرزا ناصر کے پاس نہیں تھا۔ میرا بھائی 11 دن بحث ہوتی رہی۔ 11 دن کی بحث کے بعد 4:30 بجے ذوالفقار علی بھٹو نے ریڈیو پاکستان پر اعلان کرنا تھا۔ لوگوں کے کان لگے ہوئے ہیں، مسلمان پریشان ہے، خبریں کیا اعلان ہوتا ہے؟ مائیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ہر مسلمان پریشان ہے۔ خبریں کیا اعلان ہوتا ہے؟ کیا اعلان ہوتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو اعلان کرتا ہے کہ آپ کی پاکستان کی یہ پاک اسمبلی، یہ پارلیمنٹ دلائل کے باوجود، 11 دن کے بحث کے باوجود یہ اعلان کرتی ہے جو بھی محمد پاک کو آخری نبی میں نہیں مانتا وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ بس یہ اعلان کرنا تھا تو ختم نبوت کے نعرے گونجے۔ پھر 74 سے لے کر آج تک انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ پاکستان میں یہ آئین ختم ہو جائے۔ بابا کیسی آئین ختم ہوگا؟ اس کے پیچھے تو جوانوں کا لہو، ماؤں کا لہو، بہنوں کا لہو، بوڑھوں کا لہو ہے۔ میرا بھائی جب تک پاکستان باقی بھرپور اعلان ہو چکا ہے، میرے بھائی عبداللہ نے اعلان کر دیا ہے، تشریف لائیں گے جی تو ایک دفعہ ہاتھ لہرا کر ذرا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہداء
علماء ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، نوجوانان ختم نبوت، شان اہل بیت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. ماشاءاللہ.